بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات میں نے آپ کو اور بھی بتانی ہے، یہ دیکھیں، نماز میں جب آپ نے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کے پاؤں بالکل سیدھے ہونے چاہیے، قبلہ رخ۔ اکثر لوگ نماز میں ٹیڑھے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے پاؤں پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے ہم چل رہے ہوتے ہیں نا، یہ پاؤں ہوتے ہیں۔ نماز میں آپ کے پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ یہ آج اپنے آپ کو عادت ڈالے۔ سجدے میں انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، تشہد میں انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، ہماری قبلہ رخ نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح کھڑے ہوتے وقت ہم بہت سی خرابیاں اور کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کھڑے ہوتے وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بعض لوگ اپنا سر جو ہے نا، بعض لوگوں نے سر اپنا یوں رکھا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے اپنا سر یوں رکھا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے اپنا سر ادھر ڈالا ہوتا ہے۔ اپنا سر آپ نے کہاں رکھنا ہے؟ یہ سارے غلط طریقے۔ اپنا سر آپ نے کہاں رکھنا ہے؟ آپ کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ سجدے کی جگہ پہ اگر آپ نے نظر رکھنی ہے نا، تو اس کا طریقہ یہ سجدے کی جگہ ہے، یہاں آپ کی نظر ہے۔ اگر آپ یہ سیدھا رکھتی ہیں نا سر کو، تو یہ آپ کی نظر سجدے کی جگہ پہ نہیں ہوتی، آپ کی نظر وہاں تک جاتی۔ یہ اس کے لیے ایک سٹینڈرڈ رکھیں۔ یہاں سے اگر آپ سیدھی نظر رکھیں گی، آپ کی نظر سجدے کی جگہ سے نا 5-6 فٹ آگے جا رہی ہے۔ آپ کی نظر رکوع میں سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ رکوع میں تو ہمیں پاؤں کی طرف دیکھنا ہے۔ نہیں بھائی، سجدہ جہاں پہ اللہ کی رحمت ہے، سجدے کی جگہ پہ آپ کی نظر کھڑے ہوتے وقت بھی وہیں، رکوع میں بھی وہیں ہونی چاہیے، اور رکوع کے بعد بھی وہیں ہونی چاہیے۔ وہی آپ کا مرکز ہے، فوکس آپ نے اس کو کرنا ہے۔ طریقہ کون سا صحیح ہے؟ تھوڑا سا سر نیچے کرے، کیا خیال ہے؟ یہی طریقہ ایک غلام کے لیے بہتر ہے نا۔ ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں، بھئی اللہ تیرا دربار ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم نے عاجزی تیرے سامنے کرنی ہے، تو لہٰذا سیدھی کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے نماز میں کولوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ یہ منع ہے، کیونکہ یہ تکبر کی نشانیاں ہیں۔ نماز میں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی کا۔ اب آگے چلتے ہیں ہم۔ یہ آدمی دیکھیں نماز میں پاؤں دونوں اکٹھے رکھے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے یوں پاؤں رکھ لیتے ہیں، کٹھے پاؤں رکھ لیے، یہ غلط۔ بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے پاؤں زیادہ ہی چوڑے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے نیچرل انداز میں، یہ طریقہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ نظر آ رہا ہے نا آپ کے پاؤں جو ہیں، جو ہمارا نیچرل طریقہ یہ، لیکن یہ سیدھے پاؤں، یوں نہیں بھائی۔ دیکھا نا آپ نے، اکثر لوگوں کے پاؤں یوں ہوتے ہیں، سیدھے پاؤں، یہ قبلہ رخ۔ اچھا جی، اس کے بعد رکوع کو پھر دیکھ لیجئے، یہ دیکھا نا کیسے ایل شیپ بنی ہوئی ہے۔ یہ کھڑے ہو کے یہ دیکھیں، یہ طریقہ درست ہے، تھوڑا سا سر نیچے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ زیادہ نیچے سر کر لیں گے نا تو آپ کے نظر آپ کی پاؤں پہ جائے گی۔ آپ نے نظر کہاں رکھنی ہے؟ سجدے کی جگہ پر۔ اسی طرح اب دیکھیں ہاتھ باندھنے کا طریقہ، یہ ایک بندے نے یہاں پہ ہاتھ اور کس طرح باندھے ہوئے ہیں، اس بندے نے کیسے باندھے ہوئے ہیں، اس بندے نے کیسے باندھے ہوئے ہیں۔ یہ بندے کا طریقہ ٹھیک ہے، یہ بندے کا طریقہ ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں نے آپ کو خود بتایا ہے کہ آپ نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ آپ نے پشت جو ہے آپ کے ہاتھ کی، یہ آپ کی اس ہڈی پہ ہونی چاہیے، اس طرح، اور یہ 3 انگلیاں اوپر، انگوٹھا ادھر، اور یہ جو ہے سینے پر آپ کو ہاتھ رکھنے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب آگے چلتے ہیں جی، ابھی ایک سلائیڈ ہم اور کر لیں۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير